پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ You have the right to your own opinion, you don't have the right to your own facts. And the fact of the matter is, the latest legislation passed by the locals, by the Provincial Assembly of Sindh, it is a better law than Musharraf's law, it is a better law than ہمارا جو پچھلے قانون تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، وہ خود ہمیں بتائے کہ لاہور میں انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا۔ پنجاب میں جو لوکل باڈی آرڈیننس یک طرفہ اعلان کیا تھا وہ حکومت پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے یک طرفہ اعلان بھی کیا ہے، اپنی من مرضی کا سسٹم پنجاب میں مسلط کیا ہے، اور اتنے بڑے الیکشنز ڈائریکٹ کروانے کے بجائے ان ڈائریکٹلی الیکٹڈ نمائندوں کو کوئی اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وہ آرڈیننس کے تھرو لوکل باڈی الیکشنز کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، وہاں وہ ہیلتھ کا نظام اور ایجوکیشن کا نظام حکومت کو دے رہے ہیں، لوکل باڈی سے لے رہے ہیں۔ ہم کراچی میں اور پورا صوبہ میں اپنا لوکل باڈی نظام کو امپاور کر رہے ہیں۔ فائنینشل خود مختاری کوئی اپنا اختیار نہیں دیتا، کوئی پیون بھی اپنا اختیار نہیں دیتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ چاہے ہم وفاقی حکومت میں تھے تو 18ویں ترمیم کر کے صدر زرداری جو ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر تھا، ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین صدر تھا، سارے اختیارات پارلیمان کو دیے تھے۔ اور ویسے ہی جو فائنینشل پاورز ہے، جو پراپرٹی ٹیکس ہے، جو آج اس قانون سے پہلے صوبائی سندھ کی حکومت جمع کرتی تھی، ہم وہ پاورز لوکل باڈیز کو دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی نیا نظام کے مطابق جو 2 نئے ٹیکسز کی طاقت ان کو مل رہے ہیں، ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی کا جو 1% ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ٹاؤنز کے پاس جائیں گے، اور پراپرٹی ٹیکس جو سالانہ ہے وہ بھی ہم ڈائریکٹلی ہمارا لوکل باڈیز کی طرف جائیں گے۔ جب لوکل باڈیز خود اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا کوئی ریونیو کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی فائنانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ خود اپنا پیسہ جمع کر کے اپنے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ ہم نے سارے میونسپل جو اختیارات ہیں، سارے جو میونسپل پاورز ہے، کچرا کا جو نظام ہے، ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا نظام ہے، اس کا چیئرمین الیکٹڈ میئر ہوگا۔ جو ہمارا واٹر بورڈ کا نظام ہے، وہاں کو چیئرمین بلدیاتی وزیر کے ساتھ ساتھ منتخب کا نظام ہو، وہاں وہ وائس چیئرمین ہوتے تھے، اب وہ کو چیئرمین ہوں گے۔ ہم نے مزید پاورز دیے ہیں، ہم نے فائنینشل پاورز دیے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو واٹر بورڈ کا یا ویسٹ بورڈ کا ایڈمنسٹریٹو پاورز کا بھی بتایا ہے، لیکن ہم نے ان کے اسمبلیز کو سیاسی اختیارات دیے ہیں، پولیٹیکلی بھی ہم نے ان کو امپاور کیا ہے، اور جو بھی ہمارے لوکل کاؤنسلز ہوں گے، منتخب ہاؤس ہوگا، ان کو ہمارا ہیلتھ کا نظام، ہمارا ایجوکیشن کا نظام، ہمارا لا اینڈ آرڈر کا نظام ان کے لوکل علاقے میں ان کو جواب دہ ہوں گے۔ ایوری 2 weeks the headmaster of every primary school every quarter will give a report to the elected bodies کہ ان کے کردار کیا ہے۔ جو بھی ان کے علاقے میں پرائمری ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہوں گے وہ اپنی رپورٹ اپنے کاؤنسلز میں جمع کریں گے ایوری 2 weeks کہ ہمارا کارکردگی کیا ہے۔ جو ان کی لوکل پولیس کا نظام ہے، جو ان کا لوکل لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، ایوری 2 weeks they will report to the local council کہ ہمارے ہاں کیا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون سندھ حکومت نے لے کر آئے ہیں، نہ پنجاب کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پختونخوا کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اسلام آباد کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، ان کا منہ کالا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں خود اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ دہشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی مصطفیٰ کمال، یہی وسیم پتنی کیا نام ہے اس کا، یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے
पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हूं। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हरवाएंगे। इनको मालूम है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सच बोलती है, जो सही नीयत के साथ काम कर रही है। और मैं आपसे मीडिया से अपील करता हूं कि आप हमारे मुखालिफ को स्पेस दें, उनकी तनकीद को स्पेस दें, आप हुकूमत को भी स्पेस दें, हम अपना राय दें। लेकिन फिर आखिर में आपका जिम्मेदारी है कि आप अवाम के सामने हकीकत लेकर आए, आप अवाम के सामने हमारा 10 तनकीद करे, 100 तनकीद करे, लेकिन जो डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस कानून में हुआ है, वो इस सूबे की तारीख में पहले ऐसे नहीं हुआ है। और हमारे सारे शहर, हमने सिर्फ एक कराची के लिए नहीं किया, कराची में ऐसे होगा, हैदराबाद में ऐसे होगा, सखर में ऐसे होगा, लड़कानों में ऐसे होगा। हमारा पूरा सूबा में एक कानून चलेगा और हम लोकल बॉडीज को एम्पावर कर, सूबाई हुकूमत को एम्पावर करते हैं। जो हमारा अपोजिशन है वो खौफजदा है, वो अपने हार मानने को तैयार नहीं है। उनको नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है ना बला चलेगा ना पतंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। और अब उनको मुल्क भर में, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कश्मीर हो, हमारे सारी सियासी मुखालिफ को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोआ मकाम भी वापस ले रही है। और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मजबूत नहीं थी, वहां भी हम मजबूत होने जा रहे हैं। इनके छीके निकलेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इस शहर को साबित करूंगा, इस सूबा को साबित करूंगा, इस मुल्क को साबित करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका खिदमत करने को तैयार है। एक बार फिर मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि हम पॉलिटिकल पावर्स डिवॉल्व करने जा रहे हैं। पुलिस लोकल गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं थे, वो एजुकेशन और हेल्थ के निजाम को चलाते थे, लेकिन जिस तरीके से चलाते थे वो भी आपके सामने। हमारा NICVD, हमारा JPMC, हमारा NICH, जो भी सिंध हॉस्पिटल, जो सिंध हुकूमत का हॉस्पिटल है जो इस शहर में हम चला रहे हैं, वो आप जरा कंपेयर करें KMC के हॉस्पिटल्स के साथ, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के साथ। उन्होंने क्या हालत किया है उन हॉस्पिटल्स का। इंशाअल्लाह ताला हम ही चलाएंगे और हम मुफ्त इलाज पे यकीन रखते हैं, हम 100% मुफ्त इलाज में यकीन रखते हैं। हम पूरा जो हमारे हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं गरीबों के लिए और आम पब्लिक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सेहत का फैसिलिटीज पहुंचाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि JPMC में आपको वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो आपको दुनिया भर के प्राइवेट फैसिलिटीज में मिलेंगे। यही वजह है कि NICVD में आपको सारे वो फैसिलिटीज मिलेंगे जो दुनिया में फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूशंस आपको दे रहे हैं। NICH में आपके बच्चों का ऐसे ख्याल रखा जाएगा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनका, इंटरनेशनल इदारे उनका ख्याल रखते हैं। वो हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत मुफ्त चलाते हैं। और खान साहब ये शोशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड। जब वो हेल्थ कार्ड लेकर आते हैं, उस हेल्थ कार्ड पे एक लिमिट होता है। आपका एक दिन भी कोविड का ICU का खर्चा वो हेल्थ कार्ड नहीं कवर करता है। सिंध हुकूमत आपका पूरा इलाज मुफ्त करवाता है। आपका वो हेल्थ कार्ड आपका एक दिन का हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, उस एक दिन का कवर नहीं करता। हम उस एक दिन का कवर करते हैं और आपका पूरा जिंदगी भर जो भी दवाइयां और सब कुछ आपको लेना है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। पोस्ट केयर का ये हेल्थ कार्ड के निजाम में नहीं है। हमारा गंबद में या जहां सिंध के हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, आपको मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मिल रहा है, वहां
نہ صرف اس پروسیجر کو پوری طرح کور کیا جا رہا ہے جو کہ ہیلتھ کارڈ میں وہ لمٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کور کریں گے، لیکن زندگی بھر آپ کو دوائیاں لینا پڑتا ہے، آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی ہم کور کرتے ہیں۔ خان صاحب کا یہ شوشہ حقیقت میں سرکاری ہاسپٹلز پہ ایک ڈاکہ ہے، وہ سرکاری ہاسپٹل سے پیسہ لے کے پرائیویٹ ادارے میں دے رہے ہیں۔ مجھے اتنا پیسہ ملے گا جتنا ہیلتھ کارڈ کے تھرو، اتنا پیسہ مجھے ملے گا جتنا BISP کو عورت کا فائدہ ہوتا ہے اس ہیلتھ کارڈ کے تھرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، ہم سمجھتے ہیں جو مفت علاج کا طریقہ سندھ حکومت کروا رہی ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں پختونخوا کی حکومت کو، ہم چیلنج کرتے ہیں وفاقی حکومت کو، ہم چیلنج کرتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ صرف ایک ہاسپٹل مجھے دکھائے جو میرا NICVD کا مقابلہ کر سکے، ایک سرکاری ہاسپٹل دکھائے جو میرا JPMC کا مقابلہ کر سکے۔ ان کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے پشاور میں، جو حالات ہے اس ہاسپٹل کا، جس طریقے سے وہاں کا پیرامیڈیکل سٹاف، وہاں کا نرسز، وہاں کا ینگ ڈاکٹرز، وہاں کا ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کام کرنا بہت زیادہ رہتا ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن PTI کی طرف سے تنقید ہو یا صوبائی سطح پہ جو ان کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے تنقید ہو، وہ جائز تنقید ہو، ہم برداشت بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس وقت وہ لسانیت کھیل رہے ہیں، وہ ایتھنک کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ زبان پہ سیاست کر رہے ہیں، اور اس صوبہ نے پہلے بھی یہ رد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے لوکل باڈی الیکشنز ہیں پاکستان کے عوام صرف اور صرف تیر کے ساتھ دیں گے۔ اس لیے تب تک ہم پورا مہم انشاءاللہ تعالی چلائیں گے اور سمجھائیں گے کہ ہم نے فائنینشلی امپاور کیا، ایڈمنسٹریٹیولی امپاور کیا، اور پولیٹیکلی بھی امپاور کر لیا ہے جو لوکل باڈی کا نظام ہے۔ اب سب کا بہت شکریہ۔ میں سعید غنی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے کوشچنس کا سنجے کر لیں۔ آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو مخالفت کی گئی ہے، جس کو آپ نے دور نام بھی دیا وہ نہیں لیتا، اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کراچی شہر کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ٹھوس پروگرام رکھتے ہیں، اور کس طرح سے اس شہر کے لوگ جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں اس کو ختم کریں گے؟ اوکے، جہاں تک مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہوا ہے، ان دا سینس دیٹ ہم جانتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کرے، وہ سیاست کرے۔ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ سیاست کرے، کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ ریسسٹ ہو، وہ ریسسٹ سیاست کرے، انتہا پسندی پہ سیاست کرے۔ اس پہ ہم سب مزاحمت بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ان لسانیت کے تنظیموں کے فنکشنز پہ جا رہے ہیں، ہم ان سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں وہ ان کے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو مان رہے ہیں، وہاں کو وہ ان کو بھی خبردار کریں گے کہ اس قسم کا سیاست جو الطاف حسین کا سیاست تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر نے اور اس صوبہ نے اس کو فل سٹاپ ڈالا ہے، اور اب بھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں، ہم ملک بھر کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ جس شہر میں میں پیدا ہوا ہوں، میں چاہوں گا کہ وہ شہر ترقی کرے، وہ شہر میں اگر معاشی ترقی ہوگا، سیاسی ترقی ہوگا، سماجی ترقی ہوگا، تو ملک بھر میں ترقی ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے امپاور کرنا ہے، آپ نے ڈیوالو کرنا ہے، اور آپ نے محنت کرنا ہے۔ ہم پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل سطح پر نچلے سطح تک جو ڈیولوشنز کر رہی ہیں، میرا خیال میں وہ کراچی کے کافی حد تک جو مسائل ہے اس کے حل نکال سکتے ہیں۔ جو اوپر سے جو ابھی تک ڈیولوشن پہ کام ہونا ہے، وہ NHC پہ عمل ہونا ہے، وہ 18ویں ترمیم پہ عمل ہونا ہے، وہ غلط سینسس کا ہمیں صحیح کرنا ہے، تاکہ ہمیں اپنا فنڈز ملے، اپنا وسائل ملے، اور اپنا خود مختاری ہو کہ ہم اپنا ریونیو جنریشن کر سکیں۔ جو ہم نے پراپرٹی ٹیکس ڈیوالو کیا، ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی وہ خود کلیکٹ کر رہے ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل امپاورمنٹ کا
طریقہ ہے جو نہ مشرف نے ان کو دیا نہ MQM نے جب حکومت میں تھے کراچی کو دیا. یہ کرنامہ پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے کراچی کو, حیدرآباد کو, سکھر کو, لڑکانہ کو. ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنا فائنینشیل ریونیو جنریٹ کرے. ہم پولیٹیکلی ان کو اس طریقے سے امپاور کر رہے ہیں کہ لا کا نظام, ہیلتھ کا نظام, ایجوکیشن کا نظام ان کے اپنے علاقے میں وہ ان کے لوکل کاؤنسلز کا جواب دہ ہو. ہم ایڈمنسٹریٹولی امپاور کر رہے ہیں کہ جو کچرا کا نظام ہو, جو پانی کا ان کا لوکل جو نظام ہو, وہ اپنا رول اس میں ادا کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو طاقت ہے, یہ پاور ہے, یہ نچلی سطح میں ڈیوالو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, وہ لوکل گورنمنٹ کا جو بھی حکومت ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا, تو ہم یہاں کے عوام کے لیے زیادہ ڈیلیور کر سکیں گے. ہم نے بہت انویسٹ کیا ہے صحت کا انفراسٹرکچر میں, روڈ کا انفراسٹرکچر میں, کمیونیکیشنز کا انفراسٹرکچر میں, لیکن جب تک وہ نچلے سطح پر اپنا پیسہ نہیں کمائیں گے, خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ پیسہ کہاں جائے گا, تب تک میرا خیال میں کراچی کے عوام کو یا کسی بھی شہر کا عوام کو وہ فرق نظر نہیں آئے گا جب تک ان کے اپنے علاقے کے لوگ یہ فیصلے کریں. سنجے کیا نہیں دے سکے بس لیٹس اسٹارٹ ود ہم ایک تو بسز سے اسٹارٹ کرتے. بالکل ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کرنا چاہیے اور کراچی جیسا شہر کو مزید ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ملنا چاہیے. جو کام سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ پہ کیا ہے وہ شاید کم ہو, لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے سکا تو کوئی اور بھی ابھی تک نہیں دے سکا. عمران خان آیا, نامکمل بس ٹرانسپورٹ سسٹم کا افتتاح کر کے چلا گیا, اب پتہ نہیں کب وہ واپس آئے گا اس کو مکمل کرنے کے لیے. جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا وہ بھی مکمل نہیں کر سکے, لیکن انشاءاللہ تعالی جنوری تک ہمارا انٹراسٹی اور انٹرسٹی بس سروس بھی شروع ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرسٹی اور انٹراسٹی بس سروس ہے وہ ان لائن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس انٹراسٹی اور انٹرسٹی بس ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارا عوام کا زیادہ ضروریات ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنوری میں شروع ہوگا. جنوری میں ہمارا جو اورنج لائن ہے, اب میں کیوں ڈیڈ لائن دے دو, انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدے مجھ سے کیے گئے ہیں وہ حقیقت ہوں گے, وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ریڈ لائن شروع ہو جائے گا. لیکن جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس شہر کے لیے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا KCR کا نظام ہوگا, ہمارا کراچی سرکولر ریلوے ہوگا, وہ سب سے مناسب بات پبلک ٹرانسپورٹ کے مطابق وہ کراچی سرکولر ریلوے ہے. کسی لوکل گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے, کسی صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے, پورے ملک کو اس پہ کام کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ جب صدر زرداری نے ملک بھر کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا تو پھر لاہور کا اورنج. کراچی میں بلاول بھٹو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا, اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب.